گلا صحیح نہیں ہے، جہاں تک ساتھ دے گا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جنرل ضیاء الحق کا یہاں فوٹو دکھایا گیا، ان کا تعلق قائد اعظم سے کیا تھا؟ جب پاکستان بن گیا وہیں سے محلاتی سازشیں شروع ہو گئی، سب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ۔ یہ جو اب آ گئے ہیں ڈکٹیٹرز، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ سوربندی صاحب نے میرے والد کو کہا اگر مجھے زیادہ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو میری سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ جو ہے وہ اتنی پرو پاکستان نہیں ہے، بغاوت کا مقدمہ کریں گے تو انہوں نے کہا ملک ٹوٹ جائے گا۔ جب انڈر 19 ٹیم آئی تو آپ بتائیں ان کی کیا پرفارمنس ہو سکتی ہوگی۔ they were not experienced۔ بھٹو صاحب آئے، ان کو بھی ڈسکوالیفائی، بلکہ شہید جنیجو صاحب آئے کہ ڈسکوالیفیکیشن ان کی بھی he was corrupt۔ Do you want elected people or you want dictatorship؟ 18 کروڑ عوام آپ اگر کہیں کہ وہ سب غلط ہیں اور چند انڈیویجول وہ بہتر ہیں، عوام کے شعور کی تذلیل اور توہین۔ All state organs should be under the parliament۔ There cannot be a state within a state۔ They are being paid from the state exchequer، اور جس کی تنخواہیں جائیں گی that will be routed to the parliament of Pakistan۔ اگر ہم انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں یہاں بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ملک کو آزاد کرنا ہے اور تمام چیزوں سے آزاد کرنا ہے، اور ہم نے پوری نیشن کو اونرشپ دی ہے۔ یو آر دا میسج۔ جب تک آپ کی سپورٹ نہیں ہوگی کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اگر کوئی انڈیویجول یہ سوچے they are under the government and they will remain under the government، ہم وزیر اعظم رہیں یا نہ رہیں، ہم کوئی نوکری نہیں کرنے آئے کہ تنخواہ بند ہو جائے گی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اگر we are not respected then I have no right to be the Prime Minister of Pakistan۔ سازشیں ہو رہی ہیں کہ elected governments کو پیک اپ کیا جائے۔ we'll fight for the rights of the people of Pakistan۔ thank you very much۔ میرا گلا ساتھ دے گا۔ thank you۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کی تقریر کی آپ نے ایک سمری دیکھی، کمال تقریر تھی، اور یہی تقریر جا کر پھر انہوں نے پارلیمان کے فلور پر بھی کی، جس کے اندر چند ایک انہوں نے اضافے کیے، دوران پروگرام ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے پاس فیڈرل لا منسٹر مولا بخش چانڈیو صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے، انصار عباسی صاحب دا نیوز کے فیمس جرنلسٹ، آپ کو دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص خواجہ محمد خان ہوتی صاحب جو کے پی کے سے تشریف لائیں اس پروگرام کے لیے، پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سپیچ کے بعد اور اس کے بعد جو انہوں نے پارلیمان میں بیان دیا چانڈیو صاحب، اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اب آپ نے جنرل کیانی کو سیک کرنا ہے۔ کیا یہ حکومت جنرل کیانی کو، جنرل پاشا کو سیک کرنے کا پروگرام بنا چکی ہے؟ پر ایسا ان کی تقریر سے کوئی ایسا تاثر تو نہیں ابھرا ہے، کوئی تصادم کا، کوئی لڑائی کا، کوئی بالکل ہی الگ راستوں کا، ایسا تو کوئی نہیں۔ وزیر اعظم پاکستان پھول جھڑ رہے تھے ان کے منہ سے، کیا تھا؟ میں تو ان کو پھول کہوں گا، ایسی کیا بات ہے، وزیر اعظم ہیں پاکستان کے۔ اب آپ بیان کو کسی بھی پیرائے میں لے، کوئی بھی اس کا مفہوم نکال سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں لڑائی نہیں ہے؟ میرا خیال میں لڑائی نہیں ہے۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ تنخواہ لیتے ہیں اور جو لیتے ہیں، اس میں ڈیفینسو پہ جانے کی ضرورت، لیتے ہیں تنخواہ۔ نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بہت سارے ادارے ہیں جو بھی اداروں میں کام کرتے ہیں، وہ تو سب کے سب تنخواہ لیتے ہیں، جو ریمارکس دیتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، جو آتے کرتے ہیں، سب سے اداروں میں جو بھی ہے۔ ظاہر ہے یہ ملازم نہیں ہے، سیاستدان ہے، ایک ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے، اور اتھارٹی کی اگر بات کرتا ہے، اداروں کو حدوں میں رہنے کی بات کرتا ہے، تو اس میں کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے۔ انصار، آپ کا ریاکشن؟ یو لکڈ ویزیبلی سرپرائز جب ہم نے سینٹینس یہ سارے چلائے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بلیٹنٹ اٹیک نہیں ہو سکتا اپنی آرمی کے اوپر، اپنے پرائم منسٹر کی طرف سے، اور اس حد تک کہ آپ ٹیک آن کر رہے ہیں آرمی کو کہ جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی سنا اس طرح۔ اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے دیکھیں میمو جب آپ پڑھتے ہیں تو میمو کا جو کنٹینٹس ہیں وہ اٹیک ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر، نیشنل سیکیورٹی کے اوپر۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس نے ان کو، ادروائز تو بڑے کوللی کھیلتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، ان کو کس نے یہ پٹی پڑھائی، اور دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج انہیں سائیڈ چوز کی، اور اتنی خطرناک گیم کہ جو کہ پاکستان کو کمزور کر سکتی ہے۔ ہمارا آرمی سے، آئی ایس آئی سے ہمارے ہزار ڈفرینسز ہو سکتے ہیں on different reasons، فار موسٹ کہ جی آپ
پالیٹکس میں مت آیا کریں. لیکن اس طرح سے ٹیک آن کرنا یہ بڑا خطرناک ہے پاکستان کے لیے. اور یہ صرف میری دانست میں یہ صرف میمو گیٹ کو میمو کی انویسٹیگیشن نہ کروانے کا ایک بہانہ ہے. اٹ از اے ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب چل رہے ہیں, جنہوں نے ان کو کہا کہ جی یہ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں. کمال کی اسپیچ لکھی جس نے بھی لکھی. جی ماشاء اللہ. عموماً ایسی اسپیچز جو ہیں وہ 4-5 لوگ لکھتے ہوتے ہیں, ایک نہیں لکھتا, لیکن بریلینٹلی ڈن. ہوتی صاحب فرسٹ ریئیکشن ٹو دی اسپیچ کیا؟ جی میں تو یہ کہوں گا, چانڈیا صاحب نے بات کی, لیکن اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ سن رہا تھا. اس صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں, اور کس کو کہہ رہے ہیں وہ سب. اور وہ آرمی کس کی آرمی ہے؟ ہماری آرمی ہے, پاکستان آرمی ہے. ایسا ہے کس کی ہماری وہ ہے. ایک تو میمو گیٹ اگر اسکینڈل آ بھی گیا, اینڈ اف اٹ ہیز گون ٹو دا کورٹ, اگر ہمیں کورٹ پہ ٹرسٹ ہے تو ہمیں چیخیں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. ٹھیک, جو چیز وہ ڈیسائیڈ کر لے گی اٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو ایوری بڈی. تو کوئی ایسی, میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی نیا کام ہو رہا ہے پاکستان کو, آرمی کو اس میں وہ کیا گیا ہے. میمو گیٹ اگر آپ پڑھیں, جی بالکل, تو پاکستان آرمی ہیز بین انوالوڈ, اور نیوکلیر جو ہے وہ اس کو بھی انوالو کیا گیا ہے. تو اگر اس کی وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ لیکن اس میں اعتراض کے بعد چنڈی صاحب آپ نے ذکر کیا اسپیچ کو چھوڑ کے اب ذرا بڑے ایشو کی طرف آتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو پوزیشنز لی جا چکی ہیں, وفاقی حکومت کی طرف سے جو دوبارہ ایک جواب داخل کیا گیا ہے, اور جو جواب کے اوپر جواب چیف آرمی سٹاف کی طرف داخل کیا گیا ہے, وہ مشرق اور مغرب ہے, وہ بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں. تو یہ کہنا کہ سپیچ جو ہے کسی خاص اسٹریٹجی کی ذہنی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے, میرے خیال میں اوور سمپلیفیکیشن ہوگی. مسئلہ تو ہے آپ کا جنرل کیانی, جنرل پاشا کے ساتھ ڈینائی تو آپ کو نہیں کر سکتے, ساری دنیا کو پتہ ہے. اب میرا خیال ہے معاملہ کورٹ میں بھی گیا ہے. ہمارا پہلا قدم یہ تھا کہ انکوائری ہونی چاہیے, اور پہلے دن فلور پہ کھڑے ہو کر پرائم منسٹر نے کام تحقیقات کریں گے, جس پہ شور بھی کیا اپوزیشن نے. انہوں نے کہا بلوائیں اس کو, وہ نہیں آئیں گے. میں نے پہلے کہا ہے دوسرے پروگرام میں کہ رڑیاں کرتے رہے کہ نہیں آئے گا, نہیں آئے گا, نہیں بلائیں گے, حقانی آئے گا نہیں. پرائم منسٹر 3 بار پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا اسمبلی سے, جناب وہ آئے گا, انکوائری ہوگی, تحقیقات کریں گے, ذمہ دار ہوں گے, اس کو سزا دیں گے. یہ بات سیدھی سادھی ہے. آ بھی گئے مسلم لیگ کے اور دوستوں کے بہت سارے تجزیہ نگاروں کے توقع کے برخلاف وہ آ گئے. پھر انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا یہاں سے. ہم لوگ کہہ رہے تھے انصاف کا تقاضا ماننے دیں. وہ کہتے نہیں, یہاں سے پھانسی کا پھندا بھیجو جو نیو یارک میں اس کے گلے میں پڑ جائے, واشنگٹن میں. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ نے بلایا, پھر پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی سب کچھ ہوا نا, اس کو ریزگنیشن لیا. صرف یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے ذریعے انکوائری میں جائے, ایک روایت بن جائے گی. وہ تو ہو رہا ہے نا, ہوا, لیکن کورٹ میں بھی میاں صاحب چلے, کورٹ کو کرنے دینا کام اپنا. تو یہ بیان جو جمع ہوئے ہیں کیانی صاحب کے یا جنرل پاشا صاحب کے, تو کورٹ میں ہوئے نا. اگر عدالت یہاں اسمبلی کا ہی معاملہ چلتا ہے, انکوائری ہوتا, وہاں بھی بات چیت ہو سکتی تھی, وہاں بھی. تو ہمارا خیال ہے روایت, جمہوری روایت بنتی, ایک سیاسی انداز سے معاملہ حل کرتے. یہاں بھی سزا دے سکتے تھے, یہاں بھی ذمہ داروں کا. لیکن آپ کے خیال میں اب اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں, مجھے نہیں لگتا. آپ کو کس بنیاد پر نہیں لگی, میں جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس جو بنیاد ہے کہ ٹکراؤ ہو چکا ہے, خوفناک. ناراض نہ ہونا آپ. میں چلو 4 سال کو چھوڑتے, 1 سال اور 1.5 سال سے تو تجزیہ نگار جتنے بھی ہیں میں ان کے بڑا احترام کرتا ہوں, نام بھی نہیں لینا چاہتا. اب ان کے برابر میں بیٹھے ہیں, کوئی مار ہی نہ دے مجھے. وہ ہر 5 منٹ کے بعد ان کا تجزیہ تھا کہ ابھی گئے, کبھی بھی نہیں کہا, کورٹ کے فیصلے کے بعد گئے, ناٹ ایون ونس. آپ نمائندے ہیں نا جن طبقے کے تجزیہ نگاروں کے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, آپ کی شخصی تھوڑی کر رہا ہوں. تو ان کو بہت سے تجزیہ یہ بھی تھے جو کہہ رہے تھے واپس آئیں گے, اور واپس آ گئے. لیکن دیکھیں ان کا بھی ذکر کریں نا, لیکن بیماری کا کبھی نہیں دیکھیں, ان کی بات رہ گئی, بیماری کا بات رہ گئی. میں تو کہتا ہوں ان کے 95% ان کے تجزیے تو سب غلط ثابت ہوئے ہیں 3 4 سالوں میں. ان کو کیا تجزیہ کرنے کا, پھر ان کو تنخواہ کیوں لاکھوں روپے دے رہے ہیں, جن کا ایک بھی تجزیہ درست ثابت نہیں ہو رہا ہے. ان کو کھڑا کرنے کا ضرورت کیا ہے؟ تو ابھی ان کا اپنا تجزیہ ہے, مجھے اس کا نہیں ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں کبھی مایوس نہیں ہوگا. آپ میٹنگ میں تھے جب پریزیڈنسی میں, وہاں پر آپ نہیں تھے رات کو جو میٹنگ اس میں تھے؟ میں اس میں نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے. انصار صاحب, یہ جنگ اگر ہو رہی ہے, جو کہ ہو رہی ہے ظاہراً, چانڈیا صاحب کا تجزیہ اپنی جگہ پر معتبر, آپ نے کہا کہ میمو سے ہاتھ کھینچنے کا یا اس کو ایمبیگوٹی اس کے گرد کریٹ کرنے کا, لیکن ایک ویسے بھی تو امپاسبل سچویشن ہے. چیف آف آرمی سٹاف, ڈی جی آئی ایس آئی, دونوں نے ایک ایسی پوزیشن لے لی ہے جو حکومت وقت کی پوزیشن کے بے نہیں خلاف ہے. تو حکومت سے پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کا رد عمل کیا کریں؟
चुप कर जाए, क्या करें? देखिए एक्चुअली जो गवर्नमेंट को समझने की बात थी, जो ये समझने से कासिर हैं कि ये जो मेमो का मसला है ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये आज के पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। बिकॉज उसके जो कंटेंट्स हैं, एक तो रियलिटी है, मेमो रियलिटी है। ठीक, हमने तो कभी नहीं कहा कि जी जरदारी साहब इसमें इन्वॉल्व होंगे, हक्कानी साहब होंगे, शक जिसके ऊपर मर्जी किया जाए, बट इट रिक्वायर्स अ फेयर एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। ठीक, मेरा सिर्फ मसला ये है कि आप वो प्रोब क्यों नहीं होने दे रहे। अगर आप प्रोब नहीं होने देंगे, आपने देखा कि जिस वक्त 2008 में प्राइम मिनिस्टर साहब जिस दिन पहला ऑफिशियल विजिट वाशिंगटन गए, जाने से कुछ मोमेंट पहले यहाँ पे क्या ऑर्डर करके गए थे, ISI को इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर करके चले गए, वो विद इन आवर्स वापस हो गया। फिर आप देखें 2009 में कैरी लूगर के ऊपर गवर्नमेंट का क्या स्टांस था, जब वहां से रिएक्शन आया, उन्होंने वैसे तो मिलिट्री इनको बताती रही, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ पब्लिकली उनका रिस्पांस आया, उसके बाद गवर्नमेंट ने भी अपना रिस्पांस बदला। सो अब देखिए ये तीसरा मेमो के ऊपर अजीब व गरीब किस्म का स्टांस है गवर्नमेंट का। मैं तो कहता हूं कि 10 इंक्वायरीज करवा लें, अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो आपको इंक्वायरीज से क्या डर लगता है? इस तारीख के साथ लेट मी टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं जरा होती साहब से पूछूंगा, क्योंकि मेमो वो जो कैरी लूगर वाले हैं वो दरअसल आधे इनके पास भी आ गए हैं, अगर जो आप उनके नुमाइंदगी नहीं करते हैं, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछली ये तमाम जिक्र हुआ जो लड़ाइयां या टेंशन जो फोरकास्ट जो होती रही हैं, ये फेज उससे क्यों मुख्तलिफ हमें नजर आ रही है, क्या वजूहत? मैं ब्रेक के बाद आता हूं, सवाल आपके पास छोड़ जाता हूं। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की धुआंधार स्पीच, ऐसी स्पीच जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं की, कुछ जो पार्लियामान के अंदर उन्होंने स्पीच की हैं उसके टुकड़े हम आपको प्रोग्राम के बाकी हिस्से में सुनाएंगे और देखेंगे कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। स्टे ट्यून्ड।